بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق دافع جيشات الأباطيل ودامغ لصولات الأزاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن إنا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلوات محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے معزز و محترم و مکرم سامعین، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. اس آیت میں خداوند منان ارشاد فرما رہا ہے کہ ان خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب. خدا فرماتا ہے کہ کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ میں نے اپنی نشانی کے لیے پیدا کی ہے. یعنی اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کائنات میں غور کرتے چلے جاؤ اور اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ. لہٰذا اگر ہم خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کائنات میں دیکھیں. اب اس کائنات میں جب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس زمین پر چل رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے عادت ہے. اس آسمان کو جو ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے عادت ہے. غرض ہر چیز، چرند پرند، یہ ہمارے لیے عادت ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے افراد کے معجزے کو دیکھتے چلے جاؤ اور کائنات کو پہچانتے چلے جاؤ. تو جب ہم نے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے افراد کے معجزے کو دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ عادت کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. دیکھیے سامعین، ایک چھوٹے سے مچھر کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، لیکن ایک چھوٹے سے مچھر سے بادشاہ کی موت کا واقعہ ہو جانا یہ معجزہ اور کمال ہے. ایک بچے کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، لیکن ایک بچے کا دیوار کعبہ کو توڑ کر داخل ہو جانا یہ معجزہ اور کمال ہے. سورج کا نکلنا عادت ہے، لیکن سورج کو مشرق کی طرف پلٹا دینا یہ معجزہ اور کمال ہے. چاند کا نکلنا عادت ہے، لیکن چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دینا یہ معجزہ اور کمال ہے. ستاروں کا نکلنا عادت ہے، لیکن اشارے سے اسے اپنے در پہ بلا لینا یہ معجزہ اور کمال ہے. آگ کا جلانا عادت
معجزہ اور کمال ہے۔ چاند کا نکلنا عادت ہے، چاند کا انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنا معجزہ اور کمال ہے۔ ستارے کا نکلنا عادت ہے، ستارے کو اپنے در پہ بلا لینا معجزہ اور کمال ہے۔ ہاتھ کا کٹ کے علم کا جھک جانا یہ عادت ہے، لیکن قیامت تک کے لیے علم کا بلند رہنا۔ توجہ فرما رہے ہیں سامعین، یہ معجزہ اور کمال ہے۔ وما محمد الا رسول، خدا فرما رہا ہے یہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ وہ میرا پیغمبر ہے کہ جس کے قلب مبارک پر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن کی عظمت تو سامعین آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ میں صرف ایک آیت پڑھنا کافی سمجھتا ہوں، اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے قل ان کنتم ریب فی مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ اے کفار مکہ، اے کفار قریش، اگر تم اس کلام میں شک کر رہے ہو کہ جس کلام کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اگر شک کر رہے ہو کہ یہ کلام بشر ہے، یہ کلام خدا نہیں ہے، تو پھر تم بھی اس کلام جیسی، اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ تو کائنات کے رسول نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سورہ کوثر کو ایک لکڑی کی تختی پر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا اور کہا کہ اے کفار، تم ایک طویل سورہ کا جواب تو کیا لاؤ گے، تم ایک چھوٹی سی سورت پیش کر رہا ہو، اگر قدرت رکھتے ہو تو اس چھوٹی سی سورت کا جواب لے آؤ۔ اور وہ کون سی سورت تھی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ لیکن سامعین، خدا گواہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج تک انسانیت سورہ کوثر کی ان 3 آیات کا جواب نہ لا سکی۔ ارے جب سورہ کوثر کی ان 3 آیات کا جواب نہ لا سکے تو ساقی کوثر کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ یا علی یا علی، یہ قرآن کا درہ امتیاز ہے کہ نہ جانے علم کی کتنی منازل یہ دنیا طے کر رہی ہے، لیکن قرآن کا جواب آج تک نہ لا سکی۔ میں کہتا ہوں ارے جب سامعِ قرآن کا جواب نہ لا سکے تو نعت کے قرآن کا جواب کیا لاؤ گے؟ وما محمد الا رسول، یہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ یہ محمد جب سے اس کائنات میں آئے تب سے رسول ہے۔ تم اس رسول کی رسالت میں جھگڑا کر رہے ہو، اس کی نبوت میں جھگڑا کر رہے ہو۔ تمہارا عقیدہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہمارے نبی 40 سال کی زندگی کے بعد نبی بنے، بعض کہتے ہیں کہ ابتدائی حیات میں آپ نبی نہیں تھے، بعض کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں ان کو صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی اور سے نہ پوچھیں، آئیں نبی کے در پہ، ذرا ہم خود نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کب سے نبی ہیں۔ تو کائنات کے رسول فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ تو مجھے کہنے دو کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب فرشتے رکوع کر رہے تھے۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب فرشتے سجدہ کر رہے تھے۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب زمین و زمان نہ تھا، جب مکان نہ تھا۔ الغرض اتنا سمجھ لیجئے کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہ تھا۔ اگر تھا تو یا خدا کی خدائی تھی یا محمد کی جلوہ نمائی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
یا علی۔ بس عزیزان گرامی، کیونکہ وقت مجھے 10 منٹ دیے گئے تو ابھی 10 منٹ ہو گئے، میں فضائل اتنا کافی ہے، اب چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان جملوں کے عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک فکرہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ مولا امیر المومنین کا کیا مقام ہے۔ مولا امیر المومنین شیر خدا ہے، حجت اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لم اشرک باللہ طرفت عین ابدا، کہ میں وہ علی ہوں کہ جس نے جپا کے پلک کی دیر کی خاطر بھی شرک سے کام نہیں لیا۔ اور یہی علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی ہونے کے باوجود محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور آیت مباہلہ کے تحت انفسنا وانفسکم کے تحت علی ابن ابی طالب نفس رسول ہیں، اور رسول فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، کہ علی کا اور میرا نور ایک ہے۔ یا علی آپ نفس رسول ہیں، آپ کا خون رسول کا خون ہے، کیونکہ کائنات کے رسول فرماتے ہیں یا علی لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، آپ کا خون رسول کا خون ہے۔ رسول فرماتے ہیں یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری روح میری خون ہے۔ یا علی آپ فرماتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں علی نفس رسول ہو کر، رسول کا گوشت ہو کر، رسول کا پوست ہو کر، رسول کی روح ہو کر، رسول کا جسم ہو کر، جب میں علی نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ محمد مجھ جیسا؟ یا علی۔ بس عزیزان گرامی، آج میں ایک علی کا ذکر مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ علی جس کا نام علی زین العابدین ہے، وہ علی جس کا نام سید الساجدین ہے، یہ وہ امام ہے کہ جب آپ کو قید کر کے میدان کربلا سے گزارا گیا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ بیٹے سجاد کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مولا رو کر کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا آپ دیکھ نہیں رہی ہیں نجسائے کشتہ نے اپنی لاشوں کو دفن کر دیا ہے، میرے بابا کا بے گور و کفن لاشا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ آزاد و کربلا کے بعد جب بھی مولا سے پوچھا گیا کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو آپ نے فرمایا الشام، الشام، 3 مرتبہ رو کر فرمایا الشام، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ بازار شام میں کیا ہوا؟ آزادارو ایک دفعہ میرے مولا تھک کے بازار میں بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا کے بیٹھے تھے کہ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد آپ پاؤں کو پھیلا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ مولا رو کر کہتے ہیں سکینہ کروں تو کیا کروں، پاؤں میں آبلے پڑے ہیں، آبلوں میں کانٹے پڑے ہیں، بہن سکینہ نکالو تو کیسے نکالو؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں تھو کے خاردار ہے۔ اجرکم اللہ۔ دربار شام میں کیا ہوا؟ آزادر جب یہ لٹا پھٹا قافلہ یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا، یزید لعین کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس قافلے میں حسین کی ایک یتیمہ ہے جس کا نام سکینہ ہے، اس سکینہ کو میرے سامنے لے آؤ۔ آزادر جب بی بی سکینہ کو سامنے لے کر آئے، یزید کہتا ہے کہ سکینہ
سکینہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب یزید نے پوچھا بی بی سکینہ نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ یزید لعین پوچھتا ہے کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بہت پیار کرتا تھا۔ بی بی سکینہ نے جواب نہ دیا، بس بھیا سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یزید کہتا ہے، امام سجاد کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے سجاد جب میں سکینہ کو بلاتا ہوں تو سکینہ مجھے جواب نہیں دیتی، سکینہ تیرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ سید سجاد رو کر کہتے ہیں اے لعین تجھے شرم نہیں آتی، تو دیکھ نہیں رہا ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، ارے سکینہ کا قد چھوٹا ہے، جب جواب دینا چاہتی ہے جواب نہیں دے پاتی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، زندان شام میں کیا ہوا؟ ازادہ جو مولا سجاد نے بی بی سکینہ کو دفن کر دیا، جب دفن کر کے ہٹنے لگے ہیں میرے مولا باقر ساتھ کھڑے تھے، مولا سجاد داڑے مار کے رونے لگے۔ مولا باقر کہتے ہیں کہ بابا آپ علی اکبر کے جنازے پر اس طرح داڑے مار کے نہ روئے، آپ اون محمد کے جنازے پر اس طرح داڑے مار کے نہ روئے، آپ قاسم کے جنازے پر اس طرح داڑے مار کے نہ روئے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ سکینہ کی قبر پہ داڑے مار کے روئے؟ میرے مولا رو کر کہتے ہیں باقر برداشت کر لو گے؟ کہا باقر جب میں نے سکینہ کو دفن کیا اور دفن کر کے ہٹنے لگا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے سکینہ کہہ رہی ہو بھیا سجاد جا تو رہے ہو، ذرا جاتے ہوئے مجھے بتاتے جاؤ کہ اب شمر لعین میری قبر میں تو نہیں آئے گا، اب شمر لعین مجھے تازیانے تو نہیں لگائے گا۔ کہا بھیا سجاد جب مدینے جانا مدینے والوں کو میرا سلام کہنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ایہم القالبین قالبون۔